الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند الصلاۃ۔ نعرہ تکبیر۔ بڑا بلند اور مقدس نام ہے، یک زبان آواز دو، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پر لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہے جی، نوکری شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے میرے بانیان کی یہ صف اعضاء کا اہتمام کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و اعضاء صف اعضاء پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم بے اجر عظیم عطا فرمائے۔ کچھ مخصوص دعاؤں کا حکم ہے، اور یہ بھی حکم ہے کہ نام لے کے یہ دعا کرنی ہے۔ انہی کی تعمیل میں سید محسن نقوی، سید حسن رضا جعفری، خادم حسین مزاری، اصغر علی کڑیالوی، ملک ریاست کھوکر، طالب حسین ٹھیکیدار، حاجی رحمت علی، ڈاکٹر محمود الحسن، حاجی مقصود، سید امام علی کاظمی جرار زیدی، زاہد حسین بخاری، سید رضوی، اور والدہ و ہمشیرہ محمد شریف اصغر صاحب، تجمل عباس، رشید ملنگ، اور بابا سید اصغر علی شاہ صاحب، شبیر حسین سیکھم، ڈاکٹر رفیق، غلام حیدر، شجر عباس، والدین الطاف حسین، والدین ملک زیگم عباس چودھری، محمد علی حیدری، ملک شفیع ذوالفقار بخاری، والدین ملک غلام حیدر چودھری، نوازش حسین چودھری، عاشق علی ورک چودھری، اللہ رکھا ہنجرا، ملک عاطف حسین کھوکھر کے والد صاحب، ان سب کے لیے برائے بلندی درجات دعا کرتے ہیں، مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور بالخصوص ذاکر سائیں منظور حسین صاحب، آپ کے سرزمین شیخ پورہ کے پہچان، قبلہ ذاکر غلام قمبر صاحب، علامہ مرید کاظم نجفی صاحب، اور رانا تجمل حسین صاحب کے والد محترم، مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ ایک سیدزادی بیمار ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا ہے، مولا انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی جتنی دعائیں اس حقیر کے ذمے لگی ہیں، پاکستان، غیر پاکستان، سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ اجازت ہے جی، نوکری شروع کریں۔ پہلا جملہ آج کی مجلس کے حوالے سے، جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے، اور تمہاری نسلوں کی امانت ہے۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی جملہ مجھے بتائے گا کہ مجھے اپنے عزت والے کاروان کو کس روش ادراک پہ لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے
کہ جس نے شجرہ طیبہ سے مودت عطا کر کے شجرہ ملعونہ پہ لعنت کا سلیقہ عطا کیا۔ کیا بات ہے، امام حسین آپ کو سلام تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ درود والے بھی اس نے بنائے۔ چلو میں جملہ بدل کے کہوں، درود بھیجا اس نے درود کے حقداروں پر، اور لعنت کوئی اتنی سیانی بنائی کہ لعنت کو ایڈریس بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود ڈھونڈ لیتی ہے کہاں میں نے جانا ہے اور کسے پکڑنا ہے۔ یعنی لعنت والے خط پہ آپ کو پتہ لکھنے کی ضرورت نہیں، لعنت مبالہ کے دن سے خود ڈھونڈ لیتی ہے کہ میرے حقدار کہاں ہیں۔ کچھ باتیں ضروری اور بسم اللہ جی۔ شریف ہے کشتی نوح کے طوفان میں دو سور سوار ہیں جو اپنی قوم کے بزرگوں پر سے سوار ہیں۔ کہاں قوم نے عادت بدلو، کہنے لگے نہیں ہم ازل سے لعنت کے حقدار ہیں۔ اے بیت دشمنان لعنت۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ کچھ گزارشات ضروری اور واجب سمجھ کے کرنے جا رہا ہوں۔ بڑا ہی دکھ ہوا، بڑی ہی تکلیف ہوئی، عقیدت مجروح کی گئی۔ کچھ ہفتے پہلے ایک حرامزادے نے سوشل میڈیا پہ امام زمانہ کے خلاف بکواس کی۔ اللہ اس حرامزادے پہ لعنت کرے۔ یہ کوئی اس نے انوکھا تیر نہیں مارا، اس نے بتایا ہے کہ میرا شجرہ کس شجرے سے ملتا ہے، میری ماں کس کردار کی مالک ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ میں اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جو 70 سال امیر المومنین پہ ممبر سے سب و شتم کرتے رہے، لیکن علی کل بھی علی تھا، آتے بھائی علی آج بھی علی ہے۔ میں نے زیگم شاہ جی سوچنا شروع کیا بھی آخر یہ حرامزادے ایسی حرکتیں کرتے کیوں؟ آج چلے کے 1400 سال کی پیچھے ہسٹری پہ چلے جاؤ تو سوچتا رہا بھی آخر یہ حرامزادے ایسی حرکتیں جعفری صاحب کرتے کیوں ہیں؟ تو مجھے جو راز سمجھ میں آیا نا، میں مصرع پڑھنے جا رہا ہوں۔ بھائی ذرا جلدی بیٹھنے کی کوشش کیجئے۔ اب مصرع میرا پہلا ہے، اگر زمین پہ گیا تو پھر دکھ لگے گا۔ یہ کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اس نور سے خائف ہیں بتوں کے یہ پجاری۔ جو بتوں کے پجاری پہ بول رہا ہے اسے میں کہتا ہوں شان رضا اللہ آپ کی زندگی سلامت رکھے۔ فیروز والا سے تشریف لائے ہیں، محبت فرمائی آپ نے، اللہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ پھر کہہ رہا ہوں اس نور سے خائف ہے بتوں کے یہ پجاری۔ دوسری سطر نہیں، مکمل عقیدہ تیرے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہ مجھے پتا ہے کہ تھوڑے بندے بولیں گے، لیکن جتنے بولیں گے ایڈوانس میں میں کہتا ہوں واہ۔ اس نور سے خائف ہیں بتوں کے یہ پجاری، سلطان جو کہلاتا ہے اسرار خدا میں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ یہاں رکنے کی ضرورت ہے، میں رکوں گا۔ سلطان جو کہلاتا ہے اسرار خدا میں، یہ دو علم گواہ ہیں، ممبر شبیر کی عظمت گواہ ہے۔ ویسے تو سارا خاندان آل محمد ہی سلطان ہے، سارا خاندان سلطان ہے، کوئی شک و شبے کی بات ہی نہیں۔ چلو بات آسان کروں، جس پر کلو نا محمد کا اطلاق ہوتا ہے، بولیے بولیے، یہ مقدس آب و ہوا نہ بولے تو پھر کون بولے گا؟ امام حسین تمہیں حصار ولایت میں لکھے، جس پر کلو نا محمد ہونے کا اطلاق بھیا ہوتا ہے، اسے کوئی مانے تو بھی سلطان ہے،
کوئی نہ مانے تو بھی سلطان ہے۔ ویسے یہ سارا خاندان آل محمد سلطان ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس جملے کی مجھے داد بھی چاہیے، دعا بھی چاہیے۔ آگے کی جتنی مجلس ہے وہ تمہاری مرضی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، بولنا چاہے نہ بولنا ہے، اس جملے پہ ضرور بولنا۔ خصوصیت کے ساتھ قرآن نے یا میرے پہلے امام کو سلطان کہا ہے، ہاتھ اٹھاؤ نا، ہاتھ اٹھاؤ نا۔ امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے، ہاتھ اٹھے گے تو پھر بات بنے گی نا، چپ کر کے بیٹھنا مرد کی شان ہی نہیں آل محمد کے ذکر میں۔ یا میرے پہلے امام کو سلطان کہا ہے، یا میرے آخری امام کو سلطان کہا ہے۔ میں دونوں آیتیں جناب کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلے امام کے لیے قرآن آواز دے کے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ پہلے امام کے لیے قرآن کہتا ہے یہ سلطان النصیرہ ہے۔ مجھے کافر نصیری مشرک کہہ کے، تیرا اگر بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے تو صبح اٹھ کے میرا نام لے کے کافر مشرک نصیری کہہ کے جناب اپنی طبیعت بحال کر سکتے ہیں، میری طبیعت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کافر نصیری کہنے سے کوئی کافر نہیں بن جاتا۔ اب جا کے گھر سوچنا، جسے محمد سلطان کہے اسے میں کیا کہوں؟ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ پہلے امام کو عمران بھائی اللہ نے سلطان کہا قرآن میں، اور پھر میرے آخری امام کو سلطان کہا۔ اس کی آیت بھی سن لیجئے، اس کی آیت آپ کو سورہ رحمان میں مل جائے گی۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معاشر الجن والانس ان استطعتم من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جنو انس، زمین و آسمان کے قطر پھاڑ کے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ میرے پاس شرع کا وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک لفظ کے تعاقب میں چلا جاؤں، وقت بچاؤں آپ کا بھی اپنا بھی۔ گروہ جنو انسان جرت ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، قدرت ہے تو زمین و آسمان کے قطر پھاڑ کے، زمین و آسمان کا غلاف پھاڑ کر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ آگے قرآن کہتا ہے نکلو، پھر کہتا ہے نہیں نکل سکتے الا بسلطان، ایک سلطان چاہے تو نکل جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ یہ دونوں آیتیں شان حسین والوں میں نے آپ کی تمازت ایمانی کے لیے دلیل قرآن سمجھ کے رکھ دی بھی۔ پہلا امام بھی سلطان ہے، دوسرا امام بھی سلطان ہے۔ اب شیعہ ہو کے بندہ چپ کر گیا نا، پھر دکھ لے کے جاؤں گا۔ پہلا بھی سلطان ہے، میرا آخری بھی سلطان ہے۔ فکرہ بدل دوں، پہلا سلطان کعبہ میں آیا، آخری کعبہ پر آئے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ پہلا کعبہ میں آیا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ جیو، سارے بولنا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پہلا امام سلطان بن کے کعبہ میں آیا، آخری کعبہ کی چھت پر آئے گا، اور پھر جب وہ اپنی زبان سے اپنی آذان میں علی ولی اللہ کا اعلان فرمائے گا۔ نہیں 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 نہیں، داد لیے بنا تو میرا اپنا گزارا نہیں ہے۔ اتنی گھٹی گھٹی اور تھوڑی تھوڑی داد سے میں راضی ہونے والا بندہ نہیں ہوں۔ بولو گے تو بات بنے گی۔ دیکھو دیکھو دیکھو، یہ امام بارگاہ ہے نا، اس کی طرف ہم پاؤں کر کے نہیں بیٹھتے۔ علم سرکار کا لگا ہوا ہے، ہم پاؤں کر کے نہیں بیٹھتے، پشت کر کے نہیں بیٹھتے۔ ادبی تقاضا یہی ہے نا، احترام ہے، شاعر اللہ ہے، اسے پاؤں کر کے نہیں بیٹھتے، بارگاہ کی طرف پاؤں نہیں کرتے، مسجد کی طرف پیر نہیں کرتے۔ تم اللہ کے گھر کی طرف پیر نہیں کر سکتے، مقابلہ ان سے کرتے ہو جو اللہ کے گھر کو پیروں تلے رکھتے ہیں۔ آئے امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ بات ہے نا، ڈنکے کی چوٹ پہ ہے نا، بولو نا، امام حسین آپ کی جوانی سلامت رکھے۔ مقابلہ ان سے جو اللہ کے، بسم اللہ جی بس اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے باتیں زیادہ کرنی ہے، وقت تھوڑا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ کیوں حرکتیں کرتے رہتے ہیں،
اس نور سے خائف ہیں بتوں کے یہ پجاری. اب اتنی شرح اور آیات سے مزین بات کرنے کے باوجود بھی قیمت نہ ملی تو پھر تو دکھ بنتا ہے نا. اس نور سے خائف ہے بتوں کے یہ پجاری. کفایت صاحب سلطان جو کہلاتا ہے اسرار خدا میں. آن جعفری اس ماحول کو ذرا دنیا کے سامنے دکھائیے گا ضرور. اس نور سے خائف ہے بتوں کے یہ پجاری. سلطان جو کہلاتا ہے اسرار خدا میں اور قائم کو جو بھونکا ہے وہ کتا. ذرا سن لے عباس تھا پابند فقط کرب و بلا میں. آہا کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے, اللہ تمہیں سلامت رکھے. جیو بسم اللہ. اللہ آپ کو اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے. چلو اس سے اگلے سینے پہ قدم رکھتے ہیں. آج سے 3 سال پہلے بھی سعودی عرب سے ایک حرام زادہ بھونکا تھا. سوشل میڈیا تم بھی استعمال کرتے ہو, میں بھی استعمال کرتا ہوں. فیس بک اکاؤنٹ تم بھی رکھتے ہو, میں بھی رکھتا ہوں. تم نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا. 3 سال پہلے عاطف بھائی سعودی عرب میں ایک حرام زادہ بھونکا تھا. جی ہم امام زمانہ سے جنگ کرتے ہیں, جنگ کریں گے. بسم اللہ بیٹا, اللہ آپ کے دسترخوان فرمائے. جو ممبر شبیر پہ عطا ہوتا ہے وہ کائنات سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. سعودی عرب سے بھائی جان نے ایک حرام زادہ بھونکا تھا. ہم امام زمانہ سے جنگ کریں گے. چونکہ مولا نے مجھے قلم کا منصب عطا کیا تو مجھ پر واجب ہے اس حرام زادے کی زبان گدی سے کھینچ لوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کی حدیث ہے, ہماری مدح میں کہا ہوا مصرع ہمارے دشمن کے سینے پہ تیر بن کے برستا ہے. اب میں مصرع نہیں پڑھنے جا رہا, دشمن آل محمد کا تیروں سے سینہ چھلنی کرنے جا رہا ہوں. عقیدہ ملے تو پھر میرے ساتھ بولیے گا. کمزور عقیدے والے سے ایڈوانس میں معذرت, باتیں مجھے اسی طرح کی آتی ہیں. وہ کہتا ہے ہم امام زمانہ سے جنگ کریں گے. میں کہہ رہا ہوں لعنت تیری صورت پہ ہے تخلیق سے پہلے. آہا کیا بات ہے. جو تخلیق سے پہلے بولا ہے اسے میں کہتا ہوں. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. شان حسین اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو صدر کی قیمت نہیں ہے جو دو کہ محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا. اسی داد اور دعا کو سیدہ کی بارگاہ میں بطور سفارش پیش کروں گا تاکہ بی بی مجھے مزید عرفان کی خیرات عطا کرے اور میں ساری زندگی یوں ہی علی والوں کی خدمت کرتا رہوں. میں کہہ رہا ہوں لعنت تیری صورت پہ ہے تخلیق سے پہلے. چوتھی سطر شیخو پورے والوں دور کی بات ہے, مجھے دوسری سطر کی قیمت چاہیے. میں کہہ رہا ہوں لعنت تیری صورت پہ ہے تخلیق سے پہلے. تو نسل امیہ ہے وہ عمران کا بیٹا. کیا بات ہے. کون سا ہاتھ ہے جو خیرات سے خالی رہ گیا. اللہ تمہیں جی کرا امام حسین آمد رکھے. جعفری صاحب دعا کرنی ہے آپ نے. میں کہہ رہا ہوں لعنت تیری صورت, عقیدہ ملے تو میرے ساتھ بولنا ہے. میں کہہ رہا ہوں لعنت تیری صورت پہ ہے تخلیق سے پہلے. چودھری الطاف صاحب دور کھڑے ہیں, دل میں رہتے ہیں, دعا کیجئے گا. میں کہہ رہا ہوں لعنت تیری صورت پہ ہے تخلیق سے پہلے. تو نسل امیہ ہے وہ عمران کا بیٹا. اور خیبر کے بھگاڑوں کی یہ اولاد سے پوچھو رحمان سے لڑ پائے گا شیطان کا بیٹا. بولو بولو سخی سردار کلندر. جیو جیو جیو. اچھا بسم اللہ. یا خیبر خیبر کے بھگاڑوں کی یہ اولاد سے پوچھو. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے یار. رحمان سے لڑ پائے گا شیطان کا بیٹا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے.
زندگی سلامت رکھے. چلو 4 مصرے آپ کی تمازت ایمانی کو دیکھ کے اسی سے متصل ہے, ابھی تک کسی ممبر پہ نہیں پڑھے, پڑھ دوں؟ کہتے ہیں ہم امام زمانہ سے جنگ کریں گے, یہ بدی اور بدی کا شوربہ. اوقات دیکھی ہے تو نے, بوتھی دیکھی اپنی. جب یزید امام سے نہیں لڑ سکا, تیری کیا ضرورت ہے؟ امام حسین تمہیں سلامت رکھے. زیگب شاہ جی, میں صدر کہنے جا رہا ہوں اس مجمع کے ماحول کے مطابق, ان کاریوں پہ کرتی ہیں آیات لعنتیں. توجہ, ڈنکے کی چوٹ پہ جس نے بحث کرنی ہے کر لے, جس نے مناظرہ رکھنا ہے رکھ لے, جس نے حوالہ مانگنا ہے مانگ لے, جس نے راستہ روکنا ہے روک لے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا حوالہ مانگو گے, نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہوں. ان کاریوں پہ کرتی ہیں آیات لعنتیں. قرآن کو جو پڑھتے ہیں قرآن سے بھاگ کر لڑ پائیں گے وہ کیسے بھلا میرے ولی سے, بیوی کو ماں جو کہتے ہیں میدان سے بھاگ کر. کیا بات ہے, کیا بات ہے, یہی تو تیری اوقات ہے نا. امام حسین, امام حسین تمہیں اللہ اکبر. ایک فکرہ ذہن میں آ پڑھ دوں؟ میرے مولا علی علیہ السلام کا, چلو میں بات موضوع کے ساتھ متصل رکھوں. پہلے سلطان کا ایک لقب ہے صلاۃ المومنین. نمازی بندہ بولے کیا ترجمہ بنتا ہے؟ بولو. مومنین کی, صلاۃ المومنین کا کیا مطلب ہے؟ نہیں بولو کہ میں سارا دن یہی کھڑا ہوں, یہی پوچھتا رہوں گا. کیا معنی بنتا ہے جی صلاۃ المومنین؟ تھوڑی آواز بلند کرو, کیا معنی بنتا ہے؟ مومن کی نماز. کٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے. پہلا سلطان صلاۃ المومنین ہے, اور جو آخری سلطان ہے اس کا نام ہے صلاۃ الائمہ, اماموں کی نماز. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ تمہاری زندگیاں سلامت رکھے, کائنات کی ملکہ تمہیں کربلا میں سجدہ نصیب کرے. پہلا سلطان صلاۃ المومنین. بڑی مہربانی, بہت شکریہ, آپ کی دعائیں تو میرا سرمایہ ہے. پہلا سلطان ہے صلاۃ المومنین, آخری سلطان ہے صلاۃ الائمہ. اب بات میرے عقیدے کی ہے, پتہ نہیں کون ساتھ ملے گا کون نہیں. ڈرتا ڈرتا میں کسی کے ابے سے بھی نہیں ہوں, کھاتا بھی علی کا ہوں گاتا بھی علی کا ہوں. کوئی بولے تو بھی کہوں گا, کوئی نہ بولے تو بھی کہوں گا, کوئی بلائے تو بھی کہوں گا, کوئی نہ بلائے تو بھی کہوں گا. کفایہ صاحب 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں عبادت کے سبھی سکے جو کھوٹے ہو گئے ثابت. احسان کیا اس بندے نے جو ختم ہو گیا, جسے گھمنڈ ہے نا اپنی نمازوں پہ, جسے گھمنڈ ہے نا اپنی ٹکروں پہ. نماز اس لیے پڑھو کہ مولا کا حکم ہے. نماز پڑھ کے امام کے سامنے نہ کھڑے ہو جاؤ. امام حسین تمہیں سلامت رکھے, کائنات کی ملکہ تمہیں کربلا میں سجدہ نصیب کرے. میں کہہ رہا ہوں عبادت کے سبھی سکے جو کھوٹے ہو گئے ثابت. بڑے حوصلے سے, بڑے اطمینان سے, بڑے سکون سے 4 مصرے تیرے حوالے کروں گا. عبادت کے سبھی سکے جو کھوٹے ہو گئے ثابت. جلال کبریا پھر تیگ کا صدقہ اتارے گا. صلاۃ المومنی آئے نمازوں میں تو مرتے ہو, صلاۃ الائمہ آ کے نمازوں میں ہی مارے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. صلاۃ الائمہ آ کے نمازوں میں ہی مارے گا. امام حسین آپ کا سایہ سلامت رکھے, ہر عزادار کی خیر ہو, ہر علی والے کی خیر ہو. بس یہ مقصد تھا جو ممبر پہ عطا ہو گیا. جی جی جی. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. مولا کا ملنگ ہے, دل سے نکلی ہوئی دعا ہے, سیدہ کا لال اسے سلامت رکھے. آمین. اچھا,
جس دن کعبہ کی چھت پہ میرا امام ظاہر ہوگا نا، ایک فکرہ کہوں، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، مولوی صاحب آگے، جب کعبہ کی چھت پہ میرا امام ظاہر ہوگا نا تو پھر پتہ کیا ہوگا، وہ اپنے پیروں کے لمس کا تبرک عطا کر کے اللہ کی چھت کو مزید متبرک کرے گا۔ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ پھر کیا ہوگا؟ حجاب غیبت ہٹے گا جس دن، توجہ، ماحول اتنا پیارا بن گیا جی، دل کر رہا ہے میں مصرے پہ مصرع پڑھتا چلا جاؤں۔ مصروں کی لفاظی کا خزانہ آل محمد نے سینے میں اتنا اتارا ہے کہ وقت تھوڑا ہے، مصرے زیادہ ہے، چاہتا ہوں تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کر جاؤں آپ سے۔ حجاب غیبت ہٹے گا جس دن، خراج سارا جہان دے گا۔ میں مطمئن کھڑا ہوں، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اب جس بندے کا ایمان ہے کہ ذاکر کو صرف خیبر و خندق کی پڑھنی چاہیے، اسے کیا پتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، لیکن بولو گے تو پھر بات ہے نا۔ حجاب غیبت ہٹے گا جس دن، خراج سارا جہان دے گا، بنا کے کعبہ کو اپنا منبر جلی کا مظہر اذان دے گا۔ آہا کیا بات ہے، کیا بات ہے، آج کی مجلس کی داد نہیں ہے، گواہی ہے، تائید ہے امام زمانہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، یہ تیرا بولنا بتا رہا ہے کہ تو امام زمانہ سے پیار نہیں، مودت نہیں، عشق کرتا ہے۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، میں کہہ رہا ہوں حجاب غیبت ہٹے گا جس دن، خراج سارا جہان دے گا، بنا کے کعبہ کو اپنا منبر جلی کا مظہر اذان دے گا۔ مولوی صاحب آپ نے کہا تھا نا کہ علی ولی اللہ پہ بات ہونی چاہیے، میں اپنا عقیدہ منبر پہ رکھنے جا رہا ہوں، جس کا ملے وہ ساتھ ملے، باقی زحمت فرمانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑے بولیے گا لیکن ستھرے بولیے گا۔ حجاب غیبت ہٹے گا جس دن، خراج سارا جہان دے گا، بنا کے کعبہ کو اپنا منبر جلی کا مظہر اذان دے گا، اذان کے اندر وہ پھر ولی کی ولا کا ایسا بیان دے گا جو نام حیدر سے چل رہے ہیں سبھی پہ لعنت کو تان دے گا۔ شان حسین والو دعا کر رہے ہو نا میری، یہ تمہاری دعائیں تو میرے لیے سرمایہ حیات ہیں، یہی تو لینے آتا ہوں کہ فائز صاحب دعا کیجئے گا۔ میں اپنے امام کی بارگاہ میں اپنا عقیدہ، اپنی گواہی، اپنا سجدہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں حجاب غیبت ہٹے گا جس دن، خراج سارا جہان دے گا، بنا کے کعبہ کو اپنا منبر جلی کا مظہر اذان دے گا، اذان کے اندر وہ پھر ولی کی ولا کا ایسا بیان دے گا جو نام حیدر سے چل رہے ہیں سبھی پہ لعنت کو تان دے گا۔ اچھا نمازی بندے بولیں گے اذان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اقامت ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، یہی ہوگا نا۔ بس میں کوئی نثر کا سہارا نہیں لینا چاہتا، ڈائریکٹ مصرع تیری جھولی میں اتاروں۔ میں کہہ رہا ہوں اذان قائم کے بعد فوراً نماز کا اہتمام ہوگا۔ نا 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 نا، تو آسمان پڑی چوپ کو، میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دینے لگا ہوں، دیکھتا ہوں تیری چوپ طاقت والا، یا آل محمد کا کرم جو داد تو دے چکا ہے وہ بہت نیچے کی بات ہے، جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ بہت آگے کی سرحد ہے۔ شرط ایک ہے، دل میں ولایت علی کا بسیرا ہونا چاہیے۔ اذان قائم کے بعد فوراً نماز کا اہتمام ہوگا، سبھی محمد صفوں میں ہوں گے، علی آخر امام ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت، دعا فرمائیے گا مولوی صاحب۔ امام حسین آپ کو حصہ، یہ دینے والے کی عطا ہے، میرا کوئی کمال نہیں، میرا تو اتنا قد ہی نہیں تھا، اتنی اوقات ہی نہیں تھی جتنی خیرات سیدہ نے عطا کر دی ہے۔ ایسا تسلسل تراشتے ہوئے زندگیاں لگتی ہیں بندوں کو، جو سیدہ کے لال نے سکیر کو رستہ چلتے چلتے عطا کر دیا ہے۔
مصرع نہیں ہے، تیر ہے جو منکر آل محمد کے سینے کو چھلنی کر جائے گا۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اذان قائم کے بعد فوراً نماز کا اہتمام ہوگا، سبھی محمد صفوں میں ہوں گے، علی آخر امام ہوگا۔ داد تم نے بڑی کمال دیا، لیکن نسل تک بات پہنچانے کے لیے کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب 1.25 لاکھ نبی پیچھے ہوں گے، میرا امام آگے ہوگا۔ ہاتھ اٹھاؤ نا، ہاتھ اٹھے گی تو میری بات بنے گی۔ صرف 1.25 لاکھ نبیوں کی بات ہی نہیں ہے۔ حوالہ مانگ نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو۔ ہاتھ میں لے کے روایت تیرے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ صرف نبیوں کی بات ہی نہیں ہے، قائم آگے کھڑا ہوگا، محمد مصطفیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے۔ جس کے میدے کو یہ باتیں راس نہ آئیں اسے میں معافی چاہ سکتا ہوں، اس کے لیے میں اپنا عقیدہ بدل تو نہیں سکتا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ ابھی جس کا میدہ خراب ہو رہا ہے، آگے بھی محمد ہوگا، پیچھے بھی محمد ہوگا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، آگے بھی محمد ہے، پیچھے بھی محمد ہے۔ بالکل صحیح فرمایا، کلنا محمد کا یہی اطلاق ہوتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں آگے قائم ہوگا، محمد مصطفیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے، علی مرتضیٰ پیچھے ہوں گے، قائم آگے کھڑے ہوں گے، حسن مصطفیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے، قائم آگے کھڑے ہوں گے، سلطان کربلا پیچھے کھڑے ہوں گے، قائم آگے کھڑے ہوں گے، علی زین العبا پیچھے کھڑے ہوں گے، قائم آگے کھڑے ہوں گے، محمد باقر پیچھے کھڑے ہوں گے، قائم آگے کھڑے ہوں گے، جعفر صادق پیچھے کھڑے ہوں گے، قائم آگے کھڑے ہوں گے، موسیٰ کاظم پیچھے کھڑے ہوں گے، قائم آگے کھڑے ہوں گے، علی رضا پیچھے کھڑے ہوں گے، قائم آگے کھڑے ہوں گے، محمد تقی پیچھے کھڑے ہوں گے، قائم آگے کھڑے ہوں گے، علی نقی پیچھے کھڑے ہوں گے، قائم آگے کھڑے ہوں گے، حسن عسکری پیچھے کھڑے ہوں گے، قائم آگے کھڑے ہوں گے۔ اب 2 ہستیاں اس صف میں ایسی کھڑی ہیں جنہوں نے چاچا جی زمانے نے جن کو خدا کہا۔ ایک جناب عیسیٰ ہے جنہیں اللہ کا بیٹا کہا گیا، ایک خود میرے مولا علی ہے جنہیں ڈائریکٹ اللہ کہا گیا۔ ایک کو اللہ کا بیٹا کہا دنیا نے، ایک کو ڈائریکٹ اللہ کہا۔ دونوں کھڑے ہیں میرے امام کے پیچھے۔ اب منظر ذہن میں رکھنا، پھر مصرع جانے اور علی کی عطا جانے۔ میں کہہ رہا ہوں سبھی محمد صفوں میں ہوں گے، علی یہ آخر امام ہوگا۔ خدا کے بندوں کے سامنے پھر خدا کا جلوہ تمام ہوگا۔ سجے گا جب یہ حسین منظر تو پھر لبوں پر کلام ہوگا۔ کیا خدا ہی جانے، خدا ہی جانے کہ اس کے قبضے میں کیا ہی احکام برتری ہے۔ جنہیں زمانہ خدا ہے سمجھا وہ میرے مولا کے مقتدی ہے۔ آپ کو سلامت رکھے۔ میں 1000 دفعہ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، جنہیں زمانہ تہہ دل سے شکر گزار ہوں، جنہیں زمانہ خدا ہے سمجھا وہ میرے مولا کے مقتدی ہیں۔ اب مولوی صاحب یہ بول اتنا پیارا رہے ہیں، ایک منظر سامنے آ گیا ہے، پڑھ دوں عاطف بھائی؟ خدا کی قسم اللہ جانے یہ حقیقتیں کیا ہیں۔ بندے علی کو کعبہ میں اترتا برداشت نہیں کرتے، آپس کی بات ماسرو علیان ماسر الکعبہ نعرہ حیدری۔ مولوی صاحب آپ نے خوب حدیث پڑھی ہے اور بات ایک اور یاد آ گئی ہے۔ بندے علی کو کعبہ میں برداشت نہیں کرتے، کیوں؟ کعبہ کو سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ میں بات کر گیا ہوں بھائی، میں بات کر گیا ہوں، ضروری ہے گلا پھاڑ کے جملہ کہوں؟ کعبہ کی طرف سر جھکانا پڑتا ہے، اس لیے علی وارے میں نہیں ہے۔ تو پھر غیرت مند بننا، کعبہ کوئی اور بنا لے۔ علی کو کعبہ سے نکال تو نہیں سکتے ہو، کعبہ کوئی اور بنا لے۔ اور صرف بات علی کی تم سے برداشت نہیں ہوئی،
यार कौन सी कसम उठाऊंगा तुम यकीन कर जाओ। चलो किताब का हवाला नोट करो, किताब का नाम है बसाइरुद्दरजात, तेरे छठे इमाम की हदीस है। जब मेरा कायम काबा की छत पे जाहिर होगा ना, यार कायनात कुर्बान करूं इस फरमान पर, खुदा की कसम। इस बात से पहले एक और फरमान याद आ गया है, क्या मुकाम है मेरे कायम आले मोहम्मद का कि जाफर सादिक जैसी हस्ती फरमा रही है, अगर मैं कायम का जमाना पालूं, जो खुद मोहम्मद जैसा मोहम्मद है, अली जैसा अली है, इमाम है, हुज्जत है, मासूम है, उलुल अम्र है, वाजिबुल इताअत है, वो जाफर सादिक फरमा रहा है अगर मैं कायम का जमाना पालूं तो सारी जिंदगी उसकी खिदमत में गुजार दूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। बसाइरुद्दरजात तेरे छठे इमाम की हदीस है। मेहरबानी मौला साहब, मौला आपको सेहत अता फरमाए। छठे इमाम की हदीस है, जब मेरा इमाम काबा की छत पे जाहिर होगा ना, अज़ान के बाद ज़ैगम शाह जी नीचे उतरेगा और फिर दाएं बाएं नहीं जाएगा, बिल्कुल उसी रुकने यमानी पे आएगा जहां पर अली के लिए दीवार फटी थी। शेखोपुरे वालों, कीमत ना मिली तो दिल जरूर दुखेगा, भाई मैंने बेवक्त बात आप तक पहुंचा दी है। असरार आले मोहम्मद में से एक राज, हवाला मैंने तेरी तसल्ली के लिए बता दिया। अब भी कोई शक की निजासत लेकर जाए तो फिर उसके मुकद्दर की बात है। अली उतरे हैं ना काबा में, और जब किफायत साहब मेरे इमाम काबा से उतरेंगे, रुकने यमानी के पास आके काबा की दीवार से पता क्या कहेंगे, फट फट मेरे सिपाही बाहर निकाल। फिर पता कौन कौन निकलेगा, सबसे पहले सलमान निकलेगा, अबू दजाना अंसारी निकलेगा, अबूजर निकलेंगे, मिकदाद निकलेंगे, अम्मार यासर निकलेंगे। इसी तरह 27 सहाबियों को इमाम काबा की दीवार से निकालेंगे। अब जाफरी साहब, मसला यह है कि ये बातें मिंबर से छेड़ी नहीं गई। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, कायम फरमाएंगे फट फट मेरा लश्कर वापस कर, मेरे फौजी बाहर निकाल, आज मैं अपनी दादी का इंतकाम लूंगा। अल्लाह अकबर। अब बात अली वलीउल्लाह पे आ गया तो मेरे अपने अकीदे की मजबूरी है, मैं किए बिना रह नहीं सकता। मैं कह रहा हूं जिसका हर एक काम ही कुदरत का राज हो, बेउस्तादा बंदा नहीं हूं, इतनी बड़ी दात के बाद छोटे लेवल की शायद तेरे सामने रखूंगा तो सोचता रह जाएगा और मैं हवा के झोंके की तरह गुजर जाऊंगा। जिसका हर एक काम ही कुदरत का राज हो, उसको ही जेब देता है वो बेनियाज हो। जिसके सिपाही काबा की दीवार में रहे, उसके बगैर किस तरह मुमकिन नमाज हो। सफ़े लग जाएंगी, बस आखिरी फदाइल की बात और 2 जुमले मसाइब के। सफ़े लग जाएंगी, फिर क्या होगा, इस बात का भी हवाला मेरी ज़मानत है। मैं नसर में बात नहीं कर रहा, डायरेक्ट मिसरे आपके हवाले पढ़ रहा हूँ। क्या होगा, अच्छा ये बात मुझे बताना कि नमाज बंदा जब शुरू करने लगे और तकबीरतुल इहराम के लिए यहाँ हाथ आ जाएं तो अल्लाह अकबर कहने में देर कितनी लगती है? कोई नहीं लगती, बस यूं हाथ हैं और अल्लाह अकबर और नमाज शुरू। अब यही मंजर ज़हन में रखेगा, नमाज की इब्तिदा से पहले खुलेगा एक राज फिर यहीं पर। शाबाश शाबाश, जो पहुंचा
قبلہ میں ولایت کا راز دینے جا رہا ہوں. نماز کی ابتدا سے پہلے کھلے گا ایک راز پھر یہیں پر صدائے تکبیر اور اقامت کے درمیان اب یہیں کہیں پر یعنی اقامت اور تکبیرۃ الاحرام کے درمیان یہیں ایک راز کھلے گا. کیا وہ ایک صف میں ہے ایک نمازی اڑا ہوا ہے ابھی نہیں پر اسی کی جانب اشارہ کر کے کہیں گے دھر لو اسے وہیں پر. کیا خدا کا چہرہ اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا وجہ اللہ کو اچھا لگتا ہے. خدا کا چہرہ یہ حکم دے گا پھر اپنے لہجہ الولی میں حرام زادے کے سر اڑا دو اسے بھی شک ہے میرے علی. بس آئے گا ایک دن ضرور آئے گا. ہم رہیں نہ رہیں وہ آئے گا. ہم چاہیں نہ چاہیں وہ آئے گا. آ کے سوال ایک ہی کرے گا میری بڑی دادی کا جرم کیا تھا؟ میری چھوٹی دادی کا جرم کیا تھا؟ بڑی دربار کیوں رلائی گئی؟ چھوٹی بازار کیوں بلائی گئی؟ کوئی خطرہ نہیں تھا حسین کو اپنے دین پر. کوئی خطرہ نہیں تھا حسین کو اپنے دین پر کوئی خطرہ نہیں تھا. انصاف میں تجھ سے مانگوں گا جب 9 لاکھ پیاسی تلوار ایک سجدہ نہ روک سکی. معرفت کا کریا یہی ہے, یہی رونا ہے معرفت کا. جب 9 لاکھ پیاسی تلواریں اس کا ایک سجدہ نہ روک سکی اس کے دین کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ خطرہ تھا تو تیرے اور میرے دین پر. تیرا میرا دین بچانے کے لیے 7 سالہ ضعیفہ بیٹی کو گھر چھوڑا. جس کا سینہ دکھے وہ ماتم نہ کرے. میں نے پچھلے سال بھی ایک جملہ عرض کیا تھا, تمہاری عبادت کے لیے پھر کہہ دیتا ہوں. متقدمین ذاکرین کے شکر گزار ہیں, ان کی قبروں کو سلام ہے جنہوں نے پیدل چل چل کے یہ ذاکری کے خطوط ہم تک پہنچائے ہیں. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے محرم پڑھنے کی ایک ترتیب رکھی ہوئی ہے. یکم محرم کو یہ پڑھو, 2 کو یہ پڑھو, 3 کو یہ پڑھو, 4 کو یہ پڑھو. لیکن میں ان سب متقدمین مرحومین ذاکرین کی ارواح سے معافی چاہتے ہوئے ایک جملہ عرض کر دوں. میرے پاس کوئی مضامین کی ترتیب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دن 10 ہیں, جنازے 72 ہیں. میں سوچتا رہتا ہوں کون سا پڑھوں کون سا چھوڑوں. 7 سالہ ضعیفہ بیٹی کو گھر چھوڑا. میرا پڑھ دینا آسان ہے, تیرا سن لینا آسان ہے. چلو ایمان سے بتاؤ, کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہو مجمع میں اور اس کی ایک کم سن بیٹی ہو, گھر میں اکیلی ہو اور اسے بخار بھی ہو, ایمان سے بتاؤ وہ سن مجھے رہا ہوگا, دھیان گھر ہوگا. اللہ جانے کسی نے پانی پلایا یا کوئی نہ. بندے اعتراض کرتے ہیں سیدہ صغرا سے حسین کو پیار نہیں تھا. معافی مانگو, توبہ کرو اس عقیدے سے. پیار اتنا تھا حسین کو اس معصومہ سے, ہو سکتا ہے مجھے اس سے آگے مصائب پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. میں نے بارگاہ کی دیواریں ہلتی دیکھی ہیں ان فکروں پہ, اور یہ تو شان حسین ہے, یہاں تو رونے کا سلیقہ ہی علیحدہ آتا ہوا ہے. اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے. اتنا پیار تھا حسین کو اس معصومہ سے. جب 2 میل وطن سے قافلہ باہر آیا ہے نا, حسین آواز دے کے کہتے ہیں عباس, جی میرا مولا, عباس ذرا بہنوں کے محمل کے ساتھ گھوڑا رکھ.
समझ तो सारे गए हो, समझ तो सारे गए हो। मैं अपनी इबादत के लिए फिक्रा मुकम्मल कर दूं। गाजी जरा ज़ैनब के महमल के साथ घोड़ा रख, मैं पलट के बीमार का हाल देखा हूं। बड़ा कोई पत्थर दिल बंदा है जो शिया हो के 3 मुहर्रम को मातम नहीं का, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मजलिस नहीं करबला बिस्मिल्लाह, सर पे मातम करने वाले, ये सैयदा रबाब की सुन्नत है। हाथ पकड़ लेना मेरे भाई के, हौसला करी जरा, मुझे 2 जुमले मसाहिब के पढ़ने देना। और सैयदो गैर सैयदो, हुसैन कहते हैं गाजी जरा बहनों के महमल के साथ घोड़ा रख, मैं पलट के बीमार का हाल देखा हूं। रख मेरे सर पे कुरान, कसम उठाओ तो अलम से बड़ी कसम मेरे मजहब में नहीं है। मैं अलम के फरेरे के तकद्दुस की कसम खा के रिवायत तेरे सामने पढ़ने जा रहा हूँ। जब हुसैन पलटे हैं ना, चंद कदम माँ की हवेली के फासले पर घोड़े से उतरे, तेज तेज नहीं चला हुसैन, पत्थर का कलेजा है तो काबू कर, पहले मैं खुद पुरसा, मेरे इमाम मेरा मातम कबूल फरमाना, मैं जाकिर बाद में हूँ, तेरा आज़ादार पहले हूँ, अल्लाह करे मर जाऊँ ये सतरे न पड़ जाऊँ। हुसैन तेज तेज नहीं चले, माँ की हवेली की तरफ कदमों पे कदम रखते आहिस्ता 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 चले। हुसैन ने दरवाज़ा नहीं घर का खोला, दहलीज की ओर से झांक एक मंजर देखा, हुसैन जैसा साबिर चीख मार के रो पड़ा, मौला तूने क्या देखा? आवाज़ आई, मैंने देखा घर की दीवारें थी, बीमार का माथा था, जहां सर टकराती थी दीवार का रंग सुर्ख हो जाता था। मरहबा मरहबा, ऐसे तो कोई अपने जनाजे पे नहीं रोता। मैं खड़ा हूं, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। अच्छा हाथ ना जोड़, मैं पढ़ता हूं मसाइल, मैं नौकर, मैं 1000 दफा। घर की दीवारें थी, बीमार का माथा था, जहां सर टकराती थी दीवार का रंग सुर्ख हो जाता था। अल्लाह इन मुकद्दस आंखों को हुसैन के रोज़े पे मस्त होने की तौफीक अता करे। बस 2 या 2.5 मिनट की बकाया नौकरी है, मंजिल पूरी होगी है, गिरिया भी बुलंद हो गया, मैं जाऊं तेरी दुआ के सहारे तले। और सैयदो गैर सैयदो, तुम्हारा क्या ख्याल है? हुसैन की जुदाई में इतना मातम करती थी, अकबर की जुदाई में इतना तड़पती थी। अकबर और हुसैन की जुदाई भी बड़ा मातम है, बड़ा दुख है, लेकिन जुदाई पे नहीं रोती। रोती क्यों थी? ये राज जाहिर हुआ उस खत में। सदके सदके जो माँ की गोद से मजल से सुनते आ रहे हो, मैं सदके जाऊं तेरे, मैं सदके जाऊं, अज़ादारों के कदमों पे हाथ मेरे महसूस फरमाए। हुसैन को रोने वालों, माँ हुसैन की तुम पे राजी हो जाए, इससे बड़ा सिला तो कोई नहीं है कायनात में मुमकिन, भी बतूल तुम पे राजी हो जाए। और सैयदो खैर सैयदो, उस खत में राज खुला। और ये माफ कर देना, जुमला सख्त है, मुतबादल लफ्ज मेरे पास नहीं है। बीमार ने खत लिखा बाबा के नाम, रोने वालों कासिद लेके करबला उस वक्त पहुंचा जब हुसैन बर्छी खींच रहा था। कोई पत्थर का कलेजा है तो काबू कर, मेरी मुसल्ले पे मांगे खैरात है। आज़म अल्लाह हो जूरकुम, तक हाथ पकड़ लो मेरे भाई के।